اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی روزی ختم ہو گئی ہے، اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، تو اس پر موت کا غم طاری کر دیتا ہے۔ موت کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں اور اسے موت کے جھٹکے لگنے لگتے ہیں۔ اس دوران اس کے گھر والوں کے بال بکھرے ہوتے ہیں اور وہ اپنے چہرے پیٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ غم کے مارے رو رہے ہوتے ہیں اور بال بچوں کو دیکھ کر چیخ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ملک الموت کہتا ہے، لوگوں، بہت افسوس کی بات ہے، کیوں گھبرا گئے ہو اور کیوں چلا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے تو تم میں سے کسی کی روزی نہیں چھینی، نہ ہی موت کو قریب لایا ہوں جب تک مجھے اس کا حکم نہیں ملا۔ میں اسے لے کر نہیں آیا جب تک مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم نہیں ملا۔ میں نے اس کی روح نہیں نکالی تھی، میں نے تو بار بار ہی آنا جانا ہے اور اس وقت تک آؤں گا جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ اس فرشتے کی شکل و صورت دیکھیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پر رونے لگے۔ جب میت کو اس کی چارپائی پر اٹھا لیا جاتا ہے تو وہ تڑپ اٹھتی ہے اور بلند آواز سے کہتی ہے، اے میری بیوی اور اے میری اولاد، ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلے جو اس نے میرے ساتھ کھیلا ہے، تمہیں ایسا دھوکہ نہ دے جو مجھے دیا ہے۔ میں نے حلال و حرام طریقے سے مال جمع کیا، اب غیروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اب تمہارے فائدے کا ہے لیکن میری جان پر بوجھ ہے، تو جو کچھ اب میرے ساتھ ہو رہا ہے تم اس سے بچ جاؤ۔ ضحاک سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جبکہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے اور اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جب سے جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے اور اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو اللہ کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پورے طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، اللہ کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ وہ جاں کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ اور پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، غسل دینے والے، اللہ کے واسطے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگانا، تاکہ میری بیوی و بچے، تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لے، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہ دیکھیں گے۔ اور پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، اللہ کے واسطے ابھی جلدی نہ کرو، کیونکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، اللہ کے واسطے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا، میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اللہ اللہ، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔